درس مبارک کے رب ذوالجلال نے فرمایا ثم السبیل یسرا، رب ذوالجلال نے پھر راہیں اس پر آسان کر دی۔ اب یہ آخری کل ہماری آیہ مبارکہ تھی، آیہ مبارکہ نمبر 20 اور آیہ مبارکہ نمبر 21 سے جہاں آغاز ہو رہا ہے آج کے ہمارے درس پاک کا، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے موت دی تو اسے قبر میں جا اتارا۔ اب یہ موت جو ہے یاد رکھیے گا، موت بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ موت انسان کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ موت نہ آئے تو انسان نہ جانے کس تکلیف سے گزرے۔ جو بیمار شخص ہے وہ تو ظاہر ہے جس تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے، قرب میں ہوتا ہے، لیکن جو اس کے اوپر اس کے اعزاء، اقربا، احباب، رشتہ دار، بہن، بھائی، ماں، باپ، اولاد، وہ جس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں اس کا اندازہ صرف اسی کو ہوتا ہے جس پر وہ بیت رہی ہوتی کہ وہ کیا تکلیف ہے۔ اور پھر ایک لمحہ آتا ہے کہ انسان یہ تمنا کرتا ہے اور اللہ کے حضور یہ دعا کرتا ہے اور دعا کرواتا ہے۔ کئی احباب مجھے باقاعدہ فون کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ فلاں پیارا بڑی شدید تکلیف میں ہے، اب اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، یا تو شفا دے دے یا اپنی بارگاہ میں ہی بلا لے، یہ تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ موت جو رکھی ہے، یہ موت بھی اللہ کا بڑا انعام ہے۔ آپ ذرا تصور کریں نا، ظاہر ہے میں نے اپنی اس عمر میں دیکھا ہے اس تکلیف میں لوگوں کو، تو ظاہر ہے آپ نے بھی ضرور دیکھا ہوگا، ضرور دیکھا ہوگا۔ ہم اس معاملے سے گزرے ہیں، تقریباً ہر شخص گزرا ہے اس معاملے سے، جس نے اپنی نظروں میں اپنے پیاروں کو تکلیف میں دیکھا ہے اور پھر موت آتی ہے تو ظاہر ہے وہ تکلیف کا مرحلہ ضرور ہوتا ہے، مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اپنے اس سے جدا ہو رہا ہوتا ہے، اور تکلیف ہونی بھی چاہیے، غم ہونا بھی چاہیے۔ یہ غم کرنا یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ بعض لوگ جو ہیں اس میں غم کا اظہار جو ہے یہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنت ہے، وگرنہ انسانی جو مزاج ہے اور معاشرہ وہ تو وحشی بن جائے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو 9 سال ان کی عمر تھی، روایت میں 7 سال بھی ہے، ایک میں 11 بھی ہے، جو بھی عمر ہو اس میں سے۔ تو آپ تشریف فرمائے، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں قبر میں اتارا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف بیٹھ کے ہم نے دیکھا تو آپ آنسو بہا رہے ہیں، مسلسل آنسوؤں کی لڑیاں ٹپک رہی ہیں، چھلک رہی ہیں، اور ہم چکرا سے گئے کہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، جس پر اتنے ظلم کے پہاڑ ٹوٹے لیکن صبر و استقامت اس قدر تھی کہ ان مصائب و آلام کے پہاڑوں کو بھی برداشت کیا، اور آج ایک عجیب کیفیت ہے کہ آپ مسلسل غم سے نڈھال ہیں۔ آپ نے جملہ فرمایا اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا ابراہیم لَمَحْزُونٌ، ابراہیم تیری جدائی نے مجھ محمد کو بڑا دکھ دیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ نے پھر فرمایا، صحابہ کرام نے فرمایا یہ جذبات ہیں میرے اپنے بیٹے کے ساتھ، حالانکہ پتہ تھا اللہ نے جب دیا تھا، فرمایا دیا اس لیے ہے، کافر کہتے ہیں ان شانیہ کا هو الابتر، یہ پوری سورہ مبارکہ ہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی نام و نسب نہیں بچے گا، ان کا نام مٹ جائے گا، تو اللہ نے فرمایا ہم تمہیں بیٹا عطا فرمائیں گے، لیکن دینے کے بعد پھر واپس بھی لے لیں۔ پتہ بھی تھا، پیدائش کے ساتھ ہی پتہ تھا کہ اس نے جوانی تک نہیں پہنچنا، اللہ کے دربار میں چلے جانا ہے، لیکن اس کے باوجود
یہ سنت اللہ کے نبی کا ہر عمل قیامت تک کے لیے امت کے لیے سنت ہے، اور وہی دین ہے۔ اور کیا دین ہے؟ دین ہے ہی وہی جو آقا کریم علیہ السلام نے کیا، وہ دین بن گیا۔ جو آپ نے فرمایا وہ دین بن گیا، جس پر آپ خاموش رہے کوئی عمل ہوا وہ دین بن گیا، جس سے آپ نے روک دیا وہ دین بن گیا۔ سارا دین ہی یہ ہے، اور کیا دین ہے؟ یہی دین ہے۔ اب یہ بھی دین کا حصہ بن گیا۔ جب اپنا پیارا رخصت ہو تو اس کے غم میں آنسو بہانا، اور آنسو زبان پہ شکایت نہ آئے، ہاں زبان پہ شکایت نہ آئے، آنسو ٹپک رہے ہوں اور دل میں اس کا غم ہو، تکلیف ہو، دکھ ہو کہ میرا مجھ سے جدا ہو گیا ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ احباب اس میں بعض دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں جن کا اپنا نہیں نا فوت ہوا ہوتا تو دوسروں کو وہ کہہ رہے ہیں یہ ایسے نہ کریں، یہ اجازت نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ ایک جگہ میں نے ایک جگہ بیٹھے تھے وہاں کل خانی میں، تو ایک ایسے ہی صاحب نے دین کے بارے میں بڑی محتاط زبان رکھا کریں، دین کے بارے میں بڑی محتاط۔ اس دنیا میں سب سے نازک ترین جو مسئلہ ہے وہ دین کا مسئلہ ہے، اور مجھے دکھ ہوتا ہے اس وقت کہ جب ہر شخص نے یہاں سب سے زیادہ آسان ڈیبیٹ وہ دین کی لے لی ہے، جس کا جو جی چاہتا ہے اپنی مرضی کی تشریح شروع کر دیتا ہے، اور حال یہ ہوتا ہے کہ اس سے پوچھ لیا جائے کہ وضو کے فرض کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، مستحبات کتنے ہیں، وہ نہیں آتے ہوں گے، اور لمبی لمبی بحثیں کس پہ چل رہی ہوتی ہیں؟ دین پر چل رہی ہوتی ہیں۔ قرآن ٹھیک پڑھنا نہیں آتا ہوگا، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا، وضاحت نہیں آتی ہوگی، اور ڈیبیٹ کس پہ چل رہی ہے؟ دین پر۔ اس لیے کبھی دین کے بارے میں جب تک آپ کو مکمل علم اور اس پہ مکمل گرپ نہ ہو، اس پر بحث مت کریں۔ یہ جن کی ذمہ داری ہے یہ ان پر ہی چھوڑیں، جن کو اللہ نے اس کی ذمہ داری دی ہے، اس کے لیے شوق ہے تو پورا دین سیکھا جائے، پڑھا جائے، اور پھر اس پہ بات کی جائے۔ میں نے ڈانٹ دیا، کہتا جی یہ نہ کریں، یہ خلاف شریعت ہے۔ آنسو وہ رو رہے تھے، چپ کر کے آنسو بہا، کہتا نہیں یہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ میں نے کہا خبردار، آپ نے غلط کوٹ کیا ہے، اللہ کے نبی نے کہاں منع کیا مجھے بتائیے۔ اللہ کی آنسو جو یہ بہا رہے ہیں یہ نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ تو وہاں کئی لوگوں نے کہا جی ہم نے تو یہ پہلی بار یہ مسئلہ سنا ہے جو آپ نے یہ واقعی بات بیان کی۔ پھر میں نے یہ وہیں پر یہ حدیث بھی میں نے کوٹ کی جو بھی آپ کو سنائی۔ تو عرض کرنے کا مقصد تھا ثم اماتہ، فرمایا پھر ہم نے اسے موت دی، اور مومن کی موت تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الموت تحفۃ المومن، مومن کے لیے تو موت اللہ کا تحفہ ہے، مومن کے لیے تو موت اللہ کا تحفہ ہے۔ اس لیے کہ مومن جب اتارا جاتا ہے قبر میں تو جاتا ہے تو وہاں اسے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتا ہے۔ ایک سوال ہوگا نا ہم سے جو آخری سوال ہے جس پر فائنل ڈیسیژن ہوتا ہے، 3 سوال کیے جاتے ہیں قبر میں اتارتے ہوئے ابتداءً، تاکہ ڈیسائیڈ ہو جائے یہ کون سا ہے شخص جو آنے والا ہے۔ من ربک کا سوال ہوتا ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، یہ سوال ہوتا ہے، اور فائنل ڈیسیژن جس پر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو شخصیت سامنے کھڑی ہے، اور اس وقت سامنے کون ہوتا ہے؟ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے جلوہ گر ہوتے۔ اور آپ دیکھیں ایٹ اے ٹائم دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو قبر میں اتارے جاتے ہیں، ہر قبر میں آپ پر میرے محبوب شاہ موجود ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی اور حاضر ناظر کی کیا مثال چاہیے؟ کوئی پاکستان میں مرتا ہے تو کوئی 7 سمندر پار مرا ہے، کوئی وہاں قبر میں گیا، کوئی یہاں قبر میں گیا۔ اس وقت بھی، اس وقت جس لمحے ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں کئی لوگ قبر میں اتر رہے ہوں اس لمحے پر۔ کئی جو ہمارے اس طرف کے ممالک ہیں، ہمارے مشرقی سائیڈ والے، وہاں تو پتہ نہیں شاید دن کے 12 بھی بجے ہوں، کہیں پہ کہیں 10 بجے ہوں، کہیں اتنا سورج چڑھا ہوا ہو، اور آگے کہیں ابھی رات ہو، یہاں ابھی دن چڑھنے والا ہے۔ ظاہر پورا نظام ہے اللہ کا۔ اب ہر جگہ پر فرمایا اللہ، پھر فرشتہ پوچھتا ہے
یہ بتا دنیا میں اس ذات شخصیت جو تیرے سامنے کھڑی ہے کیا کہا کرتا تھا؟ اب نہیں کیا کہتا ہے، کیا کہا کرتا تھا، اور جس کے اندر محبت رسول تھی اور آقا کا عشق تھا اور آقا کے دین کے ساتھ وفاداری ساری زندگی اس نے نبھائی، وہ ابھی بولنے لگتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے فرشتو مجھ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں یہ مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا۔ اس لیے محبت رسول کو اپنا دین کا اوڑھنا بچھونا بنا لیجیے۔ محبت رسول، محبت دین سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے محبت دین۔ حفیظ جلندری نے کہا تھا نا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ ایمان ہے ہی یہی۔ اب فرمایا گیا فَأَقْبَرَهُ، موت کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے قبر میں اتارا جاتا ہے، پھر اسے قبر دی جاتی ہے۔ اب اللہ کی دوسری نعمت ایمان والوں ذرا سننا، قبر بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قبر مل جانا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ مفسرین نے اس میں وضاحت میں بہت کچھ لکھا، میں اس کا نتیجہ کنکلوژن ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ اگر یہ قبر نہ ہوتی جسم کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا، شاید اپنے ہی نفرت کرنے لگ پڑتے اس سے۔ ایک انسانی تذلیل ہوتی، اس سے آپ فرعون کی مثال دیکھ لیں، قیامت تک کے لیے ہے نہیں، ایبیسینیا میں پڑا ہوا ہے۔ اب یہ موت ایک اللہ کی، یہ قبر اللہ کی بہت بڑی نعمت اور انعام ہے کہ انسان جب اس پر بہت سا لکھا گیا کہ جب انسان، آپ بھی کبھی اس پہ غور کیجئے گا، میں نے تو اس کو ملاحظہ کیا کہ جب انسان کسی کو قبر میں اتارتا ہے نا، اور اتارنے کے بعد مٹی ڈال کے دعا کر کے باہر نکلتا ہے، وہ جو موت سے اس وقت تک ایک انسان پہ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، انسان اس کیفیت سے نکل کے ایک اللہ کی طرف سے ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اب وہ اپنے اس مقام میں پہنچ گیا جو اس کا اصل مقام تھا۔ یہ ایک فطری چیز ہے، ظاہر ہے ہمیں فطرت اسلام پہ پیدا کیا گیا ہے نا جی، ایک فطرت ہے، انسانی فطرت ہے۔ اس کے بعد انسان کو کچھ ایک سا ٹھہراؤ سا آتا ہے، اور وہ ٹھہراؤ کیا ہے؟ پھر وہ قبر کیا ہے؟ وہ جو کہ نشان ہے، وہ ڈھیری جو ہے، وہ انسان کے لیے کیا ہے؟ انسان کو جب پھر اس کی محبت تڑپاتی ہے، پھر وہ اپنے کی قبر اور اس کی ڈھیری پر آ جاتا ہے، اور اسے پھر ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ چلیں اس کی ڈھیری تو آج میرے سامنے ہے، وہ قبر تو میرے سامنے ہے۔ اور اگر یہ قبروں کے نشان ہی مٹ جاتے، وہ پتہ ہی نہ ہوتا اور وہ کہاں گیا اور پتہ نہیں کیا ہوا، تو پھر بتائیے کیا کیفیت ہوتی۔ اور ایک تیسری چیز بڑی اہم چیز ہے، وہ کیا ہے کہ اب قبر میں خدا نخواستہ کوئی ایسا شخص ہے جسے تکلیف ہو رہی ہے، اسے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب پہ رحم فرمائے۔ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے مجرم ہیں، اس کے دربار میں ہم بہت مجرم ہیں، اللہ بس اپنی رحمت کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے۔ ہم اس کے سوالوں کا جواب دینے کے قابل کوئی نہیں ہے، سیدھی بات ہے، اس کی تو بس رحمت ہی ہے، ہاتھ جوڑ کر اس کے دربار میں رحمت ہی طلب کرتے ہیں، مولا ہم بڑے مجرم ہیں، پہلے ہی مجرم بن گئے۔ مجھے یاد ہے یہاں پہ کہ میں جملہ عرض کروں، ہم تو بہت چھوڑے، اللہ کے ولی کی ایک میں بات سننے لگا ہوں، اللہ اکبر۔ میرے پیر صاحب کے صاحبزادے حضرت پیر سید محمد فراسیہ صاحب مشہدی قادری دامت برکاتہ العالیہ، ایک دن ہم ایک جگہ سے واپس آ رہے تھے رنگ روڈ پر، تو گفتگو ایسے چل پڑی، ایک عرس تھا حضرت خواجہ فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا، ان کے عرس سے واپس آ رہے تھے، تو گفتگو یہ چل پڑی برزخ کی، قبر کی باتیں ہوتی رہیں۔ تو انہوں نے مجھے ایک جملہ فرمایا پنجابی میں، کہتے ہیں مفتی صاحب جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے نا، تو وہ ہمارے ہاں ایک کلچر ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک پٹکا ڈال کے صافہ جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ صافہ ڈال کے نا کوئی بندہ گلے میں ایسے ڈال کے ایسے ہاتھ جوڑ کے اس سے معافی مانگتا ہے کہ یار یہ دیکھ میں نے پٹکا ڈال کے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ کہتے ہیں میں نے تو اللہ کے دربار میں جاتے ہی ایسے کرنا ہے کہ اللہ کوئی صاحب کوئی نہیں ہے، مجھے معاف ہی کر دے بس۔ تو
میں رو پڑا. میں کہا اللہ کے ولیوں کی اولاد اور اللہ کے ولیوں کا یہ حال ہے تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں. کہتے ہیں بس جاتے ہی یہ کہتا نا جی میں بڑا مجرم ہوں مجھے معاف کر. آل رسول ہو، آل نبی، اولاد علی ہو، اور اتنا نیک اور پارسا ہو کہ جس کا ہم نے کوئی عمل بھی دین کے خلاف، شریعت کے خلاف نہ دیکھا ہو، اور ہزاروں بچوں کو وہ دین سکھا رہے ہوں، ہر وقت پڑھا رہے ہوں، تو ان کا یہ حال ہے. تو ہم تو بھائی میں تو اپنی بات کرتا ہوں، میں تو کسی کھاتے میں نہیں ہوں. بس یہی کرنا ہے یا اللہ معاف کر دے، بس معافی کر دے. اللہ کو حساب دینا، اوئے ہوئے اللہ کو حساب. اور پھر انہوں نے ایک بڑا جملہ ارشاد فرمایا، وہ میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. انہوں نے فرمایا مفتی صاحب ہر لمحہ یہ نصیحت میری یاد رکھیں، خوف اور امید کے درمیان اپنی زندگی گزاریں. یہ جملہ سنیں، بہت بڑا جملہ ہے سید علی. خوف اور امید کے درمیان زندگی گزاریں. خوف یہ کہ ہر لمحہ اللہ کا، اس کا خوف ہر لمحہ ذہن میں، اور امید ساتھ ضرور رکھیں کہ ہم نے اس کو رحیم و کریم بڑا سنا ہے، رحم و کرم فرما ہی دے گا. ہاں رحیم بڑا ہے، کریم بڑا ہے، بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، بڑا ہی رحیم ہے، اور بندے سے بڑی محبت کرتا ہے. فرمایا اس امید کے ساتھ مالک کے ساتھ رہو گے تو یقین ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس امید کی برکت سے ہمیں معاف فرما ہی دے گا. اس میں رہنا ہے، اور اس کا خوف بھی اسی طرح ہر لمحہ قائم رہے. پھر آگے اگلے الفاظ فرمائے ثم اذا شاء اللہ اکبر انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے نکال لے گا. اب یہ بات تھوڑی سی آگے لمبی ہو جائے گی، اس کو پھر یہیں سے جو آیت مبارکہ یہ ہے اس پہ پھر انشاءاللہ کل بات کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.